أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد وآل محمد کرام سب سے پہلے خدا متعال کے انتہائی شکر گزار ہیں. اس نے ہمیں حق کی خاطر مقابلے کے میدان میں اترنے کی سعادت نصیب کی. خدا متعال کے انتہائی شکر گزار ہیں. اس نے ہمیں سید الشہداء کی بارگاہ سے متصل قرار دیا. اس خدا کے شکر گزار ہیں جس نے حسینیت کا پیغام ہمیں سیکھنا اس پر عمل کرنا سکھایا. خدا متعال کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پرچم حسینیت کی سائے میں ہمیں شہادت نصیب کرنا. درود بھیجے محمد وآل محمد کا. پروردگار عالم نے تمام قوموں کو ذمہ داریوں سے نوازا ہے. خدا متعال نے کسی کو عبث خلق نہیں کیا ہے. خدا متعال نے اگر ایک ذرہ بھی خلق کیا ہے تو اس کا کوئی ہدف موجود نہیں ہے. اگر خدا مٹی کے ذرے کو بھی ہدف سے خلق کرتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم کو بھی ہدف خلق کرے. ہر قوم ایک ہدف لے کر خلق ہوئی ہے. ہر فرد ایک ہدف لے کر خلق ہوا ہے. اور پاکیزگی کام کی ہے کہ جو اعلیٰ ترین ہدف ہو خدا اس کے لیے اعلیٰ ترین قوم منتخب کرے اور ہمیں اور آپ کو اس قوم کا حصہ قرار دے. خدا متعال نے ہمیں حسینیت کا پیغام دیا. اس حسینیت کے پیغام کو لے کر ہم نسلوں سے لے کر چلیں. اور آج الحمدللہ رب العالمین 1400 سال ہو گئے ہیں سید الشہداء کی شہادت کو، لیکن پرچم حسین اس قوم کے ہاتھ میں. اس قوم نے پرچم عزا کو بلند کیا ہے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہے. ہم اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لاتے ہیں اور درود بھیجیں محمد وآل محمد. اذان محترم، یہ خود ایک عجیب مطالعہ ہے کہ اذان نے ہمیں کیا دیا ہے. سید الشہداء کی اذان نے ہم کمزوروں کو طاقت دی ہے. آپ اور میں انفرادی طور پر کمزور ہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں. لیکن آج جب حسینیت کے نام پر یہ ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں، 10,000 لوگ جمع ہوتے ہیں، اس حسینیت کے اجتماع نے ہمیں طاقت دی. سید الشہداء کے غم نے ہمیں عظمت دی ہے. ہمیں فخر کہ سید الشہداء کا غم ہمیں نصیب ہوا. اگر سید الشہداء کا غم نصیب نہیں ہوتا، نہیں معلوم ہم لوگ کتنے کمزور رہ جاتے. دشمن ہمیں پامال کر دیتے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کسی کو وقت کے امام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد. ایک موقع پر امام سے کہتا ہے کہ مولا آپ ہمیں دعا فرمائیے. مولا ایک عجیب جملہ بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اگر ہماری دعائیں تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو تمہارے دشمن تمہیں کچل دیتے. ہم نے تمہاری حفاظت کی. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کل پرسوں کے دن تک کہ ہماری قوم کتنی طاقت کا مظاہرہ کرے گی.
الحمدللہ رب العالمین کہاں سے جوانوں کے اندر کی طاقت ہے؟ کوئی نظر لطف ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے سید الشہداء کی کوئی نظر لطف ہوئی ہے امام زمانہ علیہ السلام، اور اس نظر لطف کے نتیجے میں یہ اتحاد پیدا ہو گیا، یہ یکجہتی پیدا ہو گئی۔ اور عزیزان محترم، بہت ساری چیزیں آج آپ سے کہنے کے لیے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے اور آپ انتہائی کریٹیکل جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ بہت کم قوموں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی عزت کو لے کر ثابت کریں، اور جس قوم کو یہ موقع ملے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے موقع کے اوپر وہ انجام دے جو ذمہ داری کا تقاضا ہے۔ آپ ہم کربلا کے واقعے کو بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور ہم جانتے ہیں اس کربلا کے اندر جہاں عظمت ہے وہاں بعض انسانوں کی پستی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کو ہمیں اچھی طریقے سے پتا ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر تشریف فرما تھے، عبید اللہ بن زیاد کے دارالامارہ کے اندر چند لوگ موجود تھے، حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، لیکن اس موقع پر لوگ ہوشیاری اور اس غیرت کا مظاہرہ نہ کر سکے جو سید الشہداء کے لشکر میں جانے کے لیے ضروری تھی۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کچھ خواتین آئیں اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم یہاں پہ کیا کام کر رہے ہو، تمہیں یہاں پہ آنے کی کیا ضرورت ہے، عبید اللہ بن زیاد تمہیں قتل کر دے گا۔ کچھ عورتیں آئیں اپنے بچوں کو لے کر چلی گئیں، کچھ عورتیں آئیں اپنے شوہروں کو لے کر چلی گئیں، اور اس موقع پر سید الشہداء کا سفیر تنہا رہ گیا، مسلم بن عقیل تنہا رہ گیا۔ یہ قوم 2 دن پہلے تک 18,000 سے زیادہ خط سید الشہداء کے نام لکھ چکے تھے، لیکن این موقع کے اوپر جب ان کا امتحان ہوا ان کو بیداری دکھانی چاہیے تھی، وہ بیداری نہیں دکھا سکے، وہ اپنے امتحان میں نعوذ باللہ بدقسمتی سے ناکام ہو گئے۔ اور عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کے سامنے امتحان ہے، اب آپ امتحان کے سامنے آئے۔ مجھے یاد ہے ہم لوگ تقریباً ہر مجلس کے بعد خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں دین کی راہ میں شہادت نصیب کر۔ ہم نے یہ دعا کی ہے، ہم میں سے تقریباً ہر شخص نے مجلسوں کے بعد نمازوں کے بعد خدا سے دعا کی، خدایا ہمیں امام وقت کے اعوان و انصار میں قرار دے دے۔ ہم نے دعا کی، شاید ان دعاؤں کے صدقے میں ہمیں نصرت امام کی لذت چکھنے کا ایک موقع ملا، ایک موقع ملا کہ تم جو دعویٰ کر رہے تھے کہ نصرت امام کرو گے، تم جو دعویٰ کر رہے تھے کہ زمین اور زمان میں ادھر سے ادھر جاؤ گے نصرت امام کے لیے، یہ بتاؤ تم 2 رات کا امتحان دے سکتے ہو؟ ہم نے خدا سے دعا کی، خدا نے ہمیں ایک امتحان کے اندر رکھا ہے، اور اس امتحان کے ذریعے سے وہ ہم سے سوال کر رہا ہے، کیا تم میں اتنا نظم و ضبط ہے؟ کیا تم میں اتنا صبر ہے؟ کیا تم نظم و ضبط اور صبر کا مظاہرہ کرو گے؟ اور میں آپ کی خدمت میں ایک دین کا طالب علم ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں، عزیزان محترم، قومیں اسی طرح عزت حاصل کرتی ہیں، قومیں اسی طریقے سے مقام حاصل کرتی ہیں۔ آپ آج اس امتحان میں ضرور ہو جائیے، میں نہیں کہہ رہا کل کوئی امتحان نہیں ہوگا، نہیں، امتحان ہوگا، بڑا امتحان ہوگا، لیکن آپ کو اور عزت ملے گی۔ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، میں کسی بات کو چھپانے کی کوشش نہیں کروں گا، ہم پرفخر قوم کی پرفخر افراد ہیں، ہمیں فخر ہے اپنی تاریخ کے اوپر، ہمیں فخر ہے کہ شہید اول ہماری قوم کے اندر، ہمیں فخر ہے شہید ثانی ہماری قوم کے اندر، ہمیں فخر ہے کہ ہماری قوم نے ہمیشہ سید الشہداء کی عزا کے نام پر قربانیاں دی، ہمیں اس میں فخر ہے۔ ہمارے دشمنوں نے ہمیں پامال کرنے کی کوشش کی ہے تو ہم نے مقابلہ کیا، ہمیں فخر ہے، سارے صغیر کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ اور آج اگر ہمارا ایک اور شہید دنیا سے گیا ہے، ہمیں شہادت کے اوپر غم نہیں ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہے، اور ذمہ داری یہ ہے کہ مظلوم کی دفاع کے لیے آئیں آپ جو کام کریں گے آپ سے سوال ہو جائے گا۔ اور یقین کرنا یہ عزیزان محترم، شاید میں اور آپ احساس نہ کرتے ہوں، قوموں کے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، قومیں مارکے کے اندر ہوتی ہیں، قوموں کو پتہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جنگ بدر کے اندر تھے سب کو نہیں پتا تھا کہ ہم جنگ بدر کے اندر کتنی بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں، آپ بھی ایسے ہو سکتے ہیں، نہیں معلوم کتنے شہداء آسمان سے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، نہیں معلوم خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کتنی امیدیں آپ سے وابستہ ہوں کہ آج ہم اپنے ماننے والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو بات یہاں پر ہے کہ ہم نے یہاں پر رکنا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ بہت چھوٹی باتیں ہیں، آپ اور ماشاءاللہ آپ کمیٹڈ لوگ ہیں، آپ کے اندر جذبہ ہے، آپ کے اندر شعور ہے، اور جو امتحان آپ کا ہوگا چند امتحان سے آپ کو گزرنا پڑے گا، چند امتحانات سے آپ کو گزرنا پڑے گا اس ایک معرکے کو حل کرنے کے لیے۔ یہ جتنے بھی دشمن ہیں وہ ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے،
اور ہم نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اندر کہ دشمن کے سامنے اسٹریٹجی بالکل کلیئر ہو، تاکہ دشمن کو پتا ہو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. چند طریقے سے آپ کا امتحان ہوگا، چند پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، سنجیدگی کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیے گا اور اپنے ذہنوں کو تیار کیجیے گا آپ امتحانات سے کیسے نبرد آزما ہوں گے. درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد کو. پہلا امتحان اوبیڈینس، فرما برداری. پہلا امتحان، اس اوبیڈینس کے اندر آپ کا ڈسپلن آئے گا. عزیزان محترم، آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہر علم کا ایک طالب علم ہوتا ہے. ہماری مہارت علم سیاسی کے اندر ہے، اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اندر ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ہے. ہمیں معلوم ہے یہ اسٹریٹجیز کیسے بناتے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ موب کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، موب کا انالیسس کیسے کرتے ہیں. دسوں ادارے اس وقت آپ کے اوپر تحقیق کر رہے ہوں گے، آپ کا انالیسس کر رہے ہوں گے. ان کے اندر ضرورت کتنی ہے، ان کے اندر آرگنائزیشن کتنی ہے، یہ کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، یہ کس طریقے سے پیچھے ہٹتے ہیں. ان کے رہنماؤں کو ان سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، ان کے رہنما ان کو کمانڈ دیتے ہیں تو کتنے لوگ مانتے ہیں، کتنے لوگ نہیں مانتے. ہر چیز کا انالیسس ہو رہا ہوگا یہاں پر. اس انالیسس کی روشنی میں یہ آپ کے خلاف اسٹریٹجیز تیار کریں گے. وہ ابھی کتنی دیر کی ویڈیوز میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے رہنما کو کتنی دفعہ ریکویسٹ کرنی پڑی کہ ان کے بچے بیٹھیں یا نہ بیٹھیں. اس کے اوپر دیکھیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو ٹائم لگتا ہے ایک حکم کو فالو کرنے میں وہ اتنے منٹس لگ جاتا ہے. وہ اتنے منٹس کے اوپر انویسٹ کریں گے کہ اگر ہم کوئی بلوا کرتے ہیں ان کے لوگ اتنے منٹ میں کنٹرول میں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اتنا منٹ بلوے کے لیے ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو ان کو پہلی چیز جو امتحان میں ثابت کرنی پڑے گی وہ یہ کہ ہم اپنے رہنماؤں کے اوبیڈینس ہیں، ہمارا ڈسپلن ہے. اگر کوئی ہم سے کہے کہ یہ کرو تو ہم سیکنڈز نہیں لگائیں گے، وہ کام کر دیں گے. یہ آپ کا پہلا امتحان ہوگا. درود بھیجیں محمد وعلی محمد کو. میرے خیال میں ایسان محترم تھوڑی سی دیر رک جائیے، میں یہ ڈسکشن پورا کروں، میں خود نعرے لگواؤں گا. جب نعرے کا ٹائم آئے گا نعرے لگوائیے گا، ضرور نعرے لگائیں گے. لیکن اس وقت بہت سیریس ڈسکشن اس بات کے اوپر ہے آپ کا امتحان کس طریقے سے ہوگا. نمبر 1 ڈسپلن سے ہوگا. اچھا، اگر آپ نے ڈسپلن کے امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا. اگر یہ لاؤڈ اسپیکر سینٹر ہے اور آپ اس سینٹر کو قبول کر رہے ہیں، حد تک امکان کوشش کیجیے اگر سینٹر سے کوئی آواز دی جائے اس آواز کو فالو کریں، امیڈیٹلی فالو کریں. اس سینٹر کی ذمہ داری ہے کہ کسی غلط نعرے کو نہ لگنے دے. اس سینٹر کی ذمہ داری ہے کسی غلط اسٹیٹمنٹ کو پاس نہ ہونے دے. اس سینٹر کی ذمہ داری ہے کوئی غلط گائیڈنس آپ تک نہ پہنچے. اچھا، غلط گائیڈنس اس کے مقابلے میں کہاں سے آئے گی؟ موب میں سے آئے گی، کہیں اور سے آئے گی. ایک ممکن ہے کوئی شخص میگا فون لے کے کام شروع کر دے گا. ایک ممکن ہے ادھر بلبوں میں سے کوئی شخص کھڑا ہوگا، نعرے لگانا شروع کر دے گا، لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا. اچھا، ڈسپلن کو آپ کو کیسے توڑیں گے؟ شروع میں 4 پازیٹیو نعرے لگائیں گے جن سے آپ فیملیئر ہوں گے، جن کو آپ آشنا ہوں گے کہ ہاں یہ اچھے نعرے ہیں. چوتھا نعرہ تھوڑا نیوٹرل سا ہوگا جس کے بعد آپ تھوڑا سا سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ نعرہ کیسا نعرہ تھا. 5واں 6واں نعرہ ساری ریلی کو کہیں اور لے جانے کے لیے ہوگا. اب ہوشیار رہے گا، اب ہوشیار رہے گا. غیر معروف نعروں کے اوپر جواب نہیں دیجیے گا. اس طرح آپ کا ڈسپلن ہے. غیر معروف نعروں کے اوپر جواب نہیں دیجیے گا. جو نعرے دوسری تنظیموں سے وابستہ نعرے ہیں ان نعروں کے اوپر جواب نہ دیجیے گا. آپ ایک قوم ہیں، آپ کے نعرے ہیں اور آپ کے نعروں میں جامعیت ہے. آپ کے نعروں میں جامعیت ہے. اگر آپ نعرہ لگانا چاہتے ہیں بہترین نعرہ، بہترین نعروں میں سے ایک نعرہ، ہمارے تمام وہ نعرے جو سید الشہداء اور اہل بیت نے ہمیں دیے، ہمارے نعرے اہل بیت کے. ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ. ایسا نہیں ہوتا. خرداروں میں سے ایک نعرہ یہ کہ خدا شاہد ہے، بحرین کی سرزمین پہ میں نے خود دیکھا، بحرین کی سرزمین پہ میں نے خود دیکھا، لبنانیوں کو خود دیکھا ہے، ایرانیوں کو دیکھا ہے، عراقیوں کو دیکھا ہے. جہاں کہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے باشعور افراد ہیں انہوں نے اس نعرے کو اختیار کیا. آپ اپنے نعروں کو اختیار کیجیے. آپ کے نعرے کیلکولیٹڈ بالکل صحیح نعرے ہونے چاہیے. آپ کی طرف سے غلط نعرہ نہیں جانا چاہیے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ کے پاس ایک سینٹر ہے. اوبیڈینس اور ڈسپلن آپ کا پہلا ہدف ہوگا جس کو آپ امتحان لیے جائیں گے. ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں محمد وعلی محمد. آپ
آپ کے ناروں میں وقار ہونا چاہیے. درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد. میں کوئی جلدی نہیں کروں گا, ہم جلدی کے لیے نہیں آئے یہاں پر. میں بھی آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا. آپ کے ناروں میں گریس ہونا چاہیے, عظمت ہونی چاہیے. بس نعرے نہیں لگائیے گا, دوسری قوموں سے منسوب نعرے نہیں لگائیے گا. کوئی نعرے لگائے ان پس نعروں کی جواب مت دیجیے گا جن کے اندر اخلاقیات نہیں ہیں. ان پس نعروں کے جواب نہیں دیجیے گا جو دوسری قوموں سے منسوب ہے. آپ الحمدللہ باخبر باشعور قوم ہے, اس کے اپنے نعرے ہیں, نعروں کے لیے سینٹر ہے, سینٹر نعرہ لگائے گا, آپ اس کا جواب دیجیے گا. دوسروں کی کہنے آگے مت آئیے گا. اگر آپ نے تھوڑا سا بھی دکھا دیا کہ آپ دوسروں کی سن رہے ہیں, آپ یقین کریں گے یہ بہا کے لے جائیں گے کہیں اور, یہ کہیں اور بہا کے لے جائیں گے. یہ بہت ایکسپرٹ ہیں, ان کی ایکسپرٹیز بہت زیادہ ہے, لیکن آپ کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس پرچم ولایت ہے, ان کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس پرچم نبوت ہے, ان کے پاس نہیں ہے. آپ خلوص کے ساتھ اہل بیت کے نام پر آئیں, ان کے اندر خلوص نہیں ہے, مکاری ہے, یہ دنیا کی خاطر آتے ہیں. آپ کے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کا خلوص ہے. کیونکہ سیدہ کے خاندان کے احترام میں درود بھیجیں محمد وعلی محمد کو. یہ آپ کا پہلا امتحان. دوسرا امتحان صبر و تحمل سے سنتے رہیے گا. دوسرا امتحان صبر کا امتحان ہوگا. ہمیشہ جب ہم کسی سچویشن میں آتے ہیں تو دو پارٹیز میں جو پہلا مقابلہ ہوتا ہے وہ طاقت کا ہوتا ہے, دوسرا مقابلہ ٹائم کا مقابلہ ہوتا ہے. ان لوگوں کو ایک بات بہت اچھی طرح پتا ہے, یہ جو پبلک ہے اس سے طاقت سے نہیں لڑا جا سکتا. انہوں نے کسی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا. دیکھیے میں آپ کے سامنے بالکل کھول کے اسٹریٹجی بتا رہا ہوں, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے ہمارے سامنے طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا. کیوں؟ ان کو پتا ہے یہ جو جتنی بھی تعداد ہے اس کے سامنے طاقت کا اظہار نہیں ہو سکتا. اگر کوئی چھوٹا موٹا مجمع ہوتا نا تو یہ لوگ ٹیئر گیس برسا برسا کے ہمیں منتشر کر دیتے. یہ فوج کو بھیجتے, پولیس کو بھیجتے, ہمارے مقابلے کے اوپر لاتے. ان کو پتا ہے اس مجمع کے ساتھ طاقت کا استعمال ان کے لیے خودکشی ہوگا. ٹھیک ہے, ان کو پتا ہے شیعہ قوم بہت عرصے سے جذبات کو لے کر بھری پڑی ہے. ان کو پتا ہے اس قوم کو چھیڑا اس کا کام بہت خراب ہوگا. یہ بارود ہے جس کے اندر آپس دکھائیں گے. ٹھیک ہے, یہ لوگ طاقت کا استعمال نہیں کریں گے, فی الحال نہیں کریں گے. اس کے بعد کا اگلا مرحلہ بتاؤں گا, عرض کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جو اس وقت پہلا حربہ استعمال کریں گے وہ نمبر 1 آپ کے ڈسپلن کو توڑیں گے, جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. دوسرا آپ کے صبر کو آزمائیں گے, آپ کے صبر کو آزمائیں گے. صحیح. اچھا صبر کو کیسے آزمائیں گے؟ پہلی جنوری ہے, کراچی کے سب ترین راتیں ہیں, کراچی کی سب سے ٹھنڈی وقت ہے یہ, رات کا وقت ہے, آس پاس میں وسائل فراہم نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پیشنس کو آزمائیں گے کہ یہ لوگ کتنی دیر تک اس کنڈیشن میں بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹائم کا گیم ان کے فیور میں ہے اور ہمارے اگینسٹ ہے. کیلکولیشن, یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں ہم گھر کے اندر ہیں, یہ لوگ روڈ کے اوپر ہیں, ٹائم ان کے خلاف ہے اور ٹائم ان کے فیور میں ہے, ان کے فیور میں ہمارے خلاف جا رہا ہے. اچھا اس کے مقابلے میں ہم ان کو کیا بتائیں گے؟ ان کو بتائیں گے کہ ٹائم ہمارے خلاف ہوتا اگر ہم بے صبرے ہوتے, ہمارے خلاف ہوتا ٹائم اگر ہم بے صبر ہوتے. اچھا ہم صابر قوم, ہم صابر قوم, ہمیں دوسرے لیول پہ جو ان کے سامنے ثابت کرنا ہے وہ یہ کہ تم ہمارے صبر کو آزماؤ, ہم اپنا صبر دکھائیں گے, ہم کا صبر دکھائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا طاقت سے یہ لڑ نہیں سکتے تھے, ٹائم کو اپنے فیور میں دیکھ کر سوچ رہے ہیں کہ یہ قوم جانے والی ہے. آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم جانے والے نہیں ہیں, ہم صبر کرنے والے ہیں. صحیح ہے. اچھا آپ کی قوم اس سے پہلے 1984 میں یہ امتحان دے چکی ہے. 1984 میں امیجن ہال پہ دھرنا ہوا تھا, ضیاء الحق کا دور تھا, وہ تو بہت ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا, وہ تو بہت دشمنی کا دور تھا. ہماری قوم امتحان سے گزری تھی اور بحمدللہ رب العالمین سرخرو نکلی تھی, سرخرو نکلی تھی. ان کو اگر ہسٹری سے بھی سیکھنا ہے تو ان کو پتا ہونا چاہیے شیعہ کے لیے روڈ پہ بیٹھنا مشکل کام نہیں ہے. چلیے اب اس کو ان کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بندگان خدا ہمارے اندر عزم ہے, ہم پورے عزم راست کے ساتھ آئے ہیں, ہمیں ٹائم کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک دفعہ ان کو ثابت کرنے کے لیے لبیک یا حسین, 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 لبیک یا محمد وعلی محمد.
اچھا انہوں نے سب کاؤنٹ کیا ہوگا کہ انہوں نے جو نعرے لگائے جذبے کتنے تھے، ہاتھ کتنے اٹھائے، کتنی دیر نعرے لگائے، آخر میں آواز ڈوب رہی تھی یا نہیں ڈوب رہی تھی، جب اسپیکر سے کہا درود بھیجیں تو پھر بھی لگائے یا نہیں لگائے، یہ انہوں نے سب کاؤنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہے یہ لوگ کس طرح سے انالیسس کرتے ہیں، ہمیں پتا ہے یہ سارے ڈرامے کیا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ہم نے ان کے سامنے کیا کرنے کی کوشش کی، ہم نے ان سے کہا بھائی پہلا تمہارا ویپن تھا طاقت، تم طاقت استعمال نہیں کر سکتے، ہمارے پاس بہت طاقت ہے اس کا. ٹھیک ہے، دوسرا ویپن تمہارے پاس تھا ٹائم، تم ٹائم استعمال نہیں کرنا، ہم لوگ لمبے منصوبے سے آئے، ہم کو پرواہ نہیں ہے. اچھا اب یہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے پاس لاجسٹکس نہیں ہے، یہ لوگ فوراً یہ سوچیں گے کہ ان کے پاس لاجسٹکس کا ارینجمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ان کے پاس پانی نہیں ہے، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، ان کے پاس ٹوائلٹس نہیں ہے، ان کے پاس اسٹے کے لیے طاقت نہیں ہے. لیکن ان کو ایک بات نہیں پتا، بندگان خدا ہم نے ساری زندگی شبیداریوں میں گزاری ہے، ہمیں تو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ روڈ پہ رہتے کیسے، ہم کو مسئلہ نہیں ہے. اچھا اگر آج رات ہم یہاں نہ بھی ہوتے تو شاید کسی شبیداری میں ہوتے، کسی ماتم میں ہوتے، ہم تو ہر رات ویسے ہی 2-3 بجے گھر پہنچتے ہیں ماتم سے کھڑے ہو کر، ہمیں کیا مشکل ہے اس میں. ٹھیک ہے، اچھا 2-3 بجے تک تو ہم ویسے ہی باہر رہتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہماری قوم کا تقریباً 20 سال کے بعد ایک امتحان آیا ہے. صحیح ہے، 27 سال کے بعد ایک امتحان آیا ہے. ان کو یہ کیلکولیٹ کرنا ہوگا کہ یہ قوم 27 سال سے بھری بیٹھی ہے اپنے امتحان کو دینے کے لیے. آیا ہم 1-2 راتوں میں فیل ہوں گے؟ یہ ان کو سمجھانا ہوگا ہمیں. ایک دفعہ پھر ان کو سمجھانے کے لیے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. درود بھیجو محمد و آل محمد سے. اچھا ہم نے ایسے نہیں اگر نعرہ لگانا ہے سینٹر لگائے تو طاقت سے لگاؤ، چھوٹا موٹا نعرہ نہیں چاہیے. اب جو کوئی جہاں کہیں بھی ہے اتنی طاقت سے لگانا ہے، ہر کام کو ہر کارڈ کو صحیح سے استعمال کرنا ہے. رک جاؤ ایسے مت کریں، آپ اپنی طاقت کو ضائع نہ ہونے دیں، اپنی طاقت کو ضائع نہ ہونے دیں. ہر کارڈ کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں گے، ہر کارڈ کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں گے. نعرہ ہمارا کارڈ ہے، اس وقت ہم اپنے کارڈ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اگر نعرہ ہے بھی لگانا ہے طاقت کے ساتھ. اچھا اب میں بار بار نہیں کہوں گا طاقت کے ساتھ، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ کا نعرہ ان کی کیلکولیشنز کو خراب کر رہا ہوگا. ہم بار بار کچھ نہیں کہیں گے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں جو لاؤڈ اسپیکر پہ بیٹھا ہے نا اس نے اتنی طاقت دکھائی، اتنی غیرت دکھائی کہ لوگ خود سے کھڑے ہو گئے، یہ ایموشنل ہے. اب ہم یہ کام نہیں کریں گے، اب ہم آہستہ آواز میں بولیں گے، آپ زور سے بولیے گا تاکہ ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ ایموشنل نہیں ہے، اسپرٹڈ ہے. ٹھیک ہے، نعرہ حیدری، ہاں ایموشنل نہیں ہے، ہم نے طاقت نہیں دکھائی، لوگوں نے طاقت دکھائی ہے. ٹھیک ہے، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. درود محمد و آل محمد پر. اچھا اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ایکویشن سیٹ کر رہے ہیں، ہم لوگ ایکویشن سیٹ کر رہے ہیں. ہم ان کو بتا رہے ہیں تم نے ہمارے بارے میں یہ کیلکولیشن کی تھی کہ ہم بے صبر ہیں، ہم نے پروو کرنے کی کوشش کی ہم بے صبر نہیں ہیں، ہم بہت صبر کے ساتھ بیٹھیں گے. اچھا انہوں نے سوچا ہوگا کہ تھوڑی دیر میں واپس جائیں گے، اور ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ نہیں ہم تھوڑی دیر میں واپس نہیں جائیں گے، بلکہ ہم مطالبات کے پورے ہونے تک یہیں پر بیٹھے رہیں گے. صحیح، 2 امتحانات ہو گئے آپ کے، ایک ڈسپلن اور ایک پیشنس، ایک فرما برداری اور دوسرا صبر. میں کہیں گے انگلش میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ ان کو ٹرانسلیشن کرنے میں دیر نہ لگے، مقام سمجھ آ جائے. ہم لوگ کام کرنا جانتے ہیں. اچھا ہمیں ان کو کیا ثابت کرنا ہے، ہم بزنس جانتے ہیں، ان کو ہمیں ثابت کرنا ہے ہم بزنس جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں یہ را مٹیریل ہیں، یہ موب ہیں، یہ ادھر ادھر کے لوگ جمع ہوئے ان کے اندر یونٹی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں کام کیسے ہوتا ہے. ہم ان کو بتانا چاہ رہے نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے بزنس کیسے ہوتا ہے، ہم اپنے بزنس کرنا جانتے ہیں. بزنس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جاب ہم نے نپٹانی ہے، ہمارے پاس ایک کام ہے سیل سودا کی طرف سے، ہمیں پتہ ہے ہم اس کو ہم کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کام کو انجام دینے کے لیے آئے. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.
اوبیڈینس، فرما برداری. دوسرا امتحان آپ کا صبر کتنا دکھائیں گے آپ. تیسرا امتحان آپ کا آج یہ قوم سادہ ہے اپنی فکر کے اندر یا اس قوم کے پاس نظریہ ہے. جو قوم بہت سادہ سی ہو اس کو سادہ سی سازش سے شکست کیا جا سکتا ہے. میں سادہ سی سادگی کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. اب میں چند مثالیں دوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو خوب اچھی طریقے سے توجہ کریں. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر. جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو آپ کام کرتے رہنے دیجیے گا, اپنے کام کو ڈسٹرب نہ ہونے دیجیے گا. سادہ اور پیچیدہ قوم کی نشانی کیا ہے؟ دیکھیے ابھی جب یہ پانی تقسیم کر رہے تھے نا, تھوڑی دیر پہلے جب پانی تقسیم کر رہے تھے, اب مڑیے گا نہیں, آپ ڈسپلن فالو کیجیے گا. جب یہ پانی تقسیم کر رہے تھے تو ان کی بوتل تھوڑی سی کھڑکھڑائی تھی, سب لوگوں نے اس کی آواز کو دیکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, یہ ڈسپلن کے اگینسٹ ہے. اس سے آپ کے نمبر کم ہو رہے ہیں. اپنے نمبر کم نہیں کیجیے گا, اپنے نمبر کو مضبوط کیجیے. آپ کو ڈسپلن شو کرنا ہے. اگر کوئی پانی دے رہا ہے اس کو پانی دیتا رہنے دیں. لوگ پیاسے ان کو پانی ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر کوئی کھانا تقسیم کر رہا ہے اس کو کھانا دے دینے دیجیے. اس نے کھانا تقسیم کرنا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو بھوک لگ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, ہم لوگ اپنے کام کو بھی کرتے رہیں گے. ظاہر ہمیں یہاں پہ لوگوں کو روکنا ہے, ہم کو یہاں کو پیسہ نہیں بٹھانا ہے, ہمیں ان کو بھوکا نہیں بٹھانا ہے. لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا, آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ پیاسے رہیں, آپ پیاس پہ صبر کر دیجیے گا. آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ کو بھوکا رہنا پڑے تو آپ بھوک پہ صبر کر لیجیے گا. اگر آپ بھوک اور پیاس پہ صبر کر لیں گے آپ کا موقع مضبوط ہوگا, آپ کو شکست دینا آسان نہیں ہوگا. قوم کے اندر کمپلیکیشن ہونی چاہیے. کمپلیکیشن کیا ہونی چاہیے؟ سادہ سازش سے شکست مت کھائیے گا. آپ کے سامنے سادہ سازشیں کریں گے. ابھی تھوڑی دیر میں کیا ہوگا, پلیز اس پہ غور فرمائیے گا. تھوڑی دیر میں کیا ہوگا, ان کی ریومرز پھیلانے والی ٹیمز اندر آئیں گی, ان کی افواہیں پھیلانے والی ٹیم اندر آئیں گی اور وہ ہمارے پیچز کے اندر افواہیں پھیلانا شروع کریں گے. کام کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے. موب کی مینجمنٹ بہت بڑا سائنس ہے آج کی دنیا میں, موب کی مینجمنٹ. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میرے پاس ٹائم ہے, ٹھیک ہے, میں ٹائم کی پرواہ نہیں کر رہا ہوں. جب تک میرے دوست پیچھے سے نہیں کہیں گے کہ ظہیر صاحب ٹائم ختم ہو گیا, اس کو جلدی سے کچھ اور کریں, اس وقت تک میں آپ کی خدمت میں پورے اصول عرض کرتا رہوں گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. موب مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے میں آپ کی خدمت میں ایک درس عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. اب اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ کراچی میں ایک ہاسپٹل ہے, وہاں پر پبلک بہت زیادہ جاتی ہے حادثات وغیرہ کے نتیجے میں. تو وہاں پر کبھی کوئی ڈیڈ باڈی آ جاتی ہے, کوئی پیشنٹ ایسا آ جاتا ہے, اس کے ساتھ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں, تو وہاں پر ٹھیک ٹھاک بلوا ہو جاتا ہے. کراچی کا ایک اور بہت بڑا ہاسپٹل تھا, اس نے اس ہاسپٹل سے پوچھا کہ تم لوگ بلوے کو کنٹرول کیسے کرتے ہو, ہماری سیکورٹی فرم کنٹرول نہیں کر پاتی. بہت بڑا ایک ہاسپٹل ہے کراچی کا, بڑا آرگنائزڈ ہاسپٹل ہے, آپ کو پتا ہے. اس نے دوسرے ہاسپٹل سے پوچھا جو اس کے بغل میں ہی ہے, بالکل کنارے نہیں لگا ہوا ہے, اس سے کہا کہ بھائی تم لوگ یہ سیکورٹی ارینج کیسے کر لیتے ہو, موب کو کیسے کنٹرول کرتے ہو. عام آدمی کو تو ہماری سیکورٹی فرم ڈیل کر لیتی, موب کو ڈیل نہیں کر پاتی. وہ جو دوسرا ہاسپٹل تھا جو موب کی ڈیلنگ میں ایکسپرٹ تھا, اس نے کہا بھائی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پیڈ امپلائیز, تنخواہ دار ملازمین ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. وہ کہیں لان میں بیٹھا ہے, کوئی کینٹین میں بیٹھا ہے, کوئی یہاں کھیل رہا ہے, کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے, یہ سب بیٹھے رہتے ہیں. جیسے ہی کوئی پیشنٹ آتا ہے جس کے ساتھ بڑی پبلک آتی ہے تو یہ اس پبلک کے درمیان مل کر آ جاتے ہیں اور اس پبلک کی ہاں میں نعرے ملاتے رہتے ہیں. ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو, تم بھی صحیح کہہ رہے ہو, تم بھی صحیح کہہ رہے ہو. وہ جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سب ایک دوسرے کو نہیں جانتے, وہ آنے والے 3-4 لوگوں کو نہیں پہچانتے کہ بھئی یہ 3-4 لوگ کون سے لوگ ہیں. تو وہ لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں. ہاں میں ہاں ملانے کے بعد مثال کے طور پر وہ موب تھوڑا سا ایکسائٹمنٹ دکھاتا ہے تو یہ بھی ایکسائٹمنٹ دکھا دیتے ہیں. سید الشہداء کے احترام میں درود بھیجیں محمد وآل محمد پر. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں, یہ لوگ آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کریں گے, تو یہ کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں وہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. جب وہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تو موب کو لگتا ہے جیسے یہ ہمارے لوگ ہیں. اس کے بعد موب مثال کے طور پر تھوڑا سا ایکسائٹمنٹ دکھاتا ہے تو یہ 3-4 آدمی بھی اپنے اندر سے جوش و خروش دکھاتے ہیں. تو ایک آدھ ہاسپٹل کے امپلائی کو تھپڑ بھی مار دیتے ہیں, انہی کے بندے, انہی کے پیڈ امپلائی ایک آدھ ہاسپٹل کے بندے کو تھپڑ بھی مار دیتے ہیں. تو موب کا اعتماد ان 3-4 بندوں کی طرف چلا جاتا ہے. اس کے بعد 1-2 دفعہ تھپڑ ماریں گے, تھوڑا سا ایکسائٹمنٹ بڑھائیں گے, اس کے بعد کہیں گے بس چلو یار اتنا کر دیا نا, آپ تھوڑی دیر کے لیے ادھر آ جاتے ہیں. ہم کو موب
موب کو گھسیٹ کے باہر لے آتے ہیں. صحیح. موب مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو اندر بھیجتے ہیں, وہ لوگوں کا اعتماد دے دیتے ہیں, اعتماد دینے کے بعد آہستہ آہستہ موب کو فارغ کر دیتے ہیں, لوگوں کو فارغ کر دیتے ہیں. اچھا, آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ سادہ سا مقابلہ ایسے کریں کہ افواہوں کے اوپر کان نہیں دھریے گا, افواہ پہ کام نہیں کرے گا. اگر آپ کے اندر کوئی شخص افواہ پھیلا کر آپ کے اعتمادات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور آپ کو ڈسپرس کرنے کی کوشش کرے, آپ انتظار کیجیے گا کہ ہمارا سینٹر ہم سے کیا کہہ رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی شاید پیچھے سے اچانک کہے کہ بھائی وہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا, چلو چلو. اب 10-20 لوگ چلنا شروع ہو گئے, باقی لوگ دیکھ رہے ہیں, باقی لوگ تو جا رہے ہیں. پھر یہاں سے ایک آدمی کھڑے ہو کے کہے گا ارے وہاں پر ایک جھگڑا ہو گیا ہے, اصل میں کچھ علماء کا ایک دوسرے سے اختلاف ہو گیا ہے, وہ سب لوگ واپس جا رہے ہیں. وہاں پہ کہے گا اس نے اس کو مارا تھا ایک تھپڑ, میں نے خود دیکھا ہے. سارا اجتماع متفرق کر دیا. یہ سازش کرنے کے ماہر ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ مینجمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے مقابلے میں آپ کیا کیجیے گا؟ آپ اپنی ہوشیاری دکھائیے گا, آپ اپنی ہوشیاری دکھائیں, اپنے سینٹر کی طرف توجہ رکھیے گا. اگر آپ ان 3-4 پوائنٹس کے اوپر توجہ دے دیں, آپ اپنا ڈسپلن دکھائیں, آپ اپنا صبر دکھائیں اور آپ اپنی ہوشیاری دکھائیں, آپ اس مارکے سے گزر جائیں گے. آپ اس مارکے سے آسان سے گزر جائیں گے. ان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان کو ہمارے مطالبات ماننے, ان کو ہمارے مطالبات ماننے پڑیں گے. ہماری ٹیم بھی جائے گی, ان سے بات چیت کر رہی گی, ان کو مطالبات ماننے پڑیں گے. صرف آپ کو ان 3-4 نکات پہ توجہ دینی ہوگی. اب ان 3-4 نکات کو بیان کرنے کے بعد میں قوموں کی تاریخ سے 1-2 سبق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کی زحمت میری طرف سے تمام ہو جائے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. ایک بار پھر اہل بیت اطہار کے نام پر درود بھیجے محمد و آل محمد کا. ہمارے پاس ایک چھوٹی سی مشکل آ سکتی ہے, وہ یہ کہ ممکن ہے کچھ لوگ یہ سوچیں کہ اگر ہم نے ہاتھ پاؤں نہیں چلائے تو دوسرے لوگوں کو کچھ چیزیں ملیں گی اور ہمیں کچھ چیزیں شاید نہ مل پائیں. اس کا صرف ایک راستہ ہے. ہم بہت زیادہ آرگنائز نہیں کر سکتے, ہم ٹکٹ سے ایشو نہیں کر سکتے لوگوں کو, یہ سب کام نہیں کر سکتے, لیکن صرف ایک کام کر سکتے ہیں. ان سے کہیں گے حسینیت کے نام پر تھوڑا سا صبر کریں, سید الشہداء کے نام پر تھوڑا سا صبر کریں. کوئی بات نہیں, اگر آپ بھوکے رہیں گے, ہم اور یہ دینے والے نہیں جانتے ہوں گے کون سا شخص مشکل میں رہا ہے, لیکن ہم سب کو ایک بات پتا ہے, سید الشہداء جانتے ہیں, سید الشہداء جانتے ہیں, اللہ کا نظام جانتا ہے, وہ سب جانتے ہیں. آپ پرخلوص یہاں پر بیٹھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں خلوص کی علامتوں میں سے ایک علامت آپ کا ڈسپلن ہوگا. سید الشہداء کے نام پر ان کے احترام میں وقت کے امام کے حضور اپنی اظہار عقیدت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد تک. اچھا عزیزان محترم, میں ہمیشہ اس بات کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اگر کوئی قوم لاوارث ہو, اگر کوئی قوم لاوارث ہو, آپ کا ایک وارث ہے, آپ کا ایک وارث ہے. وہ وارث باخبر بھی ہے اور وہ وارث طاقتور بھی ہے. وارث باخبر ہے, وارث طاقتور ہے. وقت کے امام کے حضور اظہار عقیدت کے لیے, اظہار وفا کے لیے, تجدید عہد کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. پرخلوص دلوں سے کسی نعرے کو لگانے کے لیے, پرخلوص دلوں سے کسی کو یاد کرنے کے لیے. آسمان آپ کے سر کے اوپر ہے. یہ سوچیں, یہ ہمارا چھوٹا سا میدان عرفہ بن گیا ہے, یہ ہمارا چھوٹا سا میدان عرفہ بن گیا ہے. ہمارے پاس ایک روایت تو موجود ہے, روایت میں لکھتے ہیں کہ اگر عید کا دن ہو اور تم لوگ گلے مل رہے ہو تو گلے ملنے میں سب سے مل لینا, شاید کوئی ایک تمہارا امام ہو, شاید کوئی ایک تمہارا امام ہے. مجمع بہت بڑا مجمع ہے, نہیں معلوم کتنے لوگ یہاں پر ہیں جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے. کیا پتا وقت امام تشریف فرما, کیا پتا. اپنے امام کے حضور اظہار عقیدت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. میں چاہ رہا ہوں امام کے حضور جو جملے مناجات کی کہتے ہیں, چند جملے مناجات اپنے وقت کے امام کے حضور. مولا سے عرض کرتے ہیں, مولا ہم آپ کی جد امجد کے ماننے والے, آپ کے ماننے والوں میں سے ایک فرد کا مظلوم خون بہا ہے. آپ کے اجداد نے ہمیں حکم دیا ہے, کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا.
آپ نے ہمیں حکم دیا تھا، آپ کے جد امجد نے ہمیں حکم دیا تھا، ظالم کے دشمن بننا، مظلوم کے مددگار بننا۔ اے میرے مولا، اس شہید کی بچی ہمارے سامنے کھڑی تھی، اس شہید کی ماں ہمارے ساتھ ہے، اس شہید کے لوالدین ہمارے ساتھ ہیں، اور یقیناً اس اجتماع کے اندر سینکڑوں لوگ ہوں گے جن کا کہیں نہ کہیں اس شہید اور دوسرے شہیدوں سے رشتہ ہوگا، کہیں نہ کہیں ہوگا۔ میں وقت کے امام کو ضرور التجا کروں گا، کہوں گا مولا یہ سب کے سب آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے جد امجد کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ظہور کے منتظر ہیں، آپ کی نصرت کی خواہش ان کے دلوں کے اندر۔ ایک نعرہ دوسری قومیں لگاتی ہیں، ہمارے درمیان یہ نعرہ کم لگتا ہے، میں چاہتا ہوں وقت سے فائدہ اٹھائیں، اس نعرے کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ نعرے میں کہتے ہیں یا امام المنتظر، آپ جانتے ہیں العجل العجل، یا امام منتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر۔ اعزاز محترم، یقین فرمائیے جتنی آپ کی سیاسی طاقت ساتھ دے گی، جتنی آپ کی جذبے ساتھ دیں گے، اس سے زیادہ امام کی دعا آپ کے ساتھ آئے گی، امام کی دعا آپ کے ساتھ آئے گی۔ یعنی میں اپنی کوشچن میں سوچتا ہوں ہم اپنے قوم کو اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ بیداری دے سکتے ہیں، شعور دے سکتے ہیں، ان کے جذبے کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور ایک بہت بڑا کام ہمیں کسی طریقے سے کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ائمہ کی نظر عنایت کو حاصل کرنا ہے کسی طریقے سے، ان کی نظر لطف کو ہم نے کسی طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ اب اس کام کے لیے شاید مناجات کرنا پڑے، شاید ان کو حضور التجا کرنی پڑے، تو یہ سب کام ہم کر دیں گے۔ اور اسی خاطر میں نے چند جملے مناجات کی آپ کی خدمت میں عرض کی، اور مجھ سے بہتر لوگ جو مناجات کہنے والے ہیں ان میں سے کوئی آئے گا بھی آپ کے سامنے، اور کچھ دعاؤں کو، کچھ آیات کو ہم دہرائیں گے، تاکہ ان مناجات کے ذریعے سے وقت کے اہل بیت اطہار علیہ السلام، وقت کے امام کی توجہات کو بھی میں اور آپ حاصل کر سکیں۔ وقت کے امام کی توجہات کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ایک ذریعہ مسائل اہل بیت اطہار علیہ السلام، قوموں نے صحیح سے سوچا سے سیکھا۔ یہ جتنی کامیاب قومیں ہمارے سامنے، چاہے ایران ہے، چاہے حزب اللہ ہے، باقی قومیں ایران کے اندر، یہ سب قومیں سید الشہداء سے سیکھ کر آگے بڑھی، اور سید الشہداء نے ان سب کو عظمتیں دی۔ آپ کو اور مجھے بھی سید الشہداء سے سیکھنا ہے، اور ان دو عظیم الشان ہستیوں کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے ایک واقعہ کروں گا، ضرور بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک شخص کہتا ہے وہ میدان مینا کے اندر جو میدان مینا میں تھا، حاجیوں سے ایک دن پہلے آ گیا تھا تاکہ کاموں کو منظم کر۔ تو کہتے ہیں میں میدان مینا میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک شخص جمعہ بھی تھی، کہتے ہیں میں نے اپنے طور پر دعا کمائل پڑھی، وقت امام کو یاد کیا، کہتا ہے کہنے کے اندر ایک پرغفار سید تشریف لایا اور دو افراد اور ان کے ساتھ۔ آپ سوال فرماتے رہیے گا تاکہ ہم اہل بیت کی عظمت سے دو افراد ان کے ساتھ ہیں۔ کہتا میں نے ان کا احترام کیا، ان کے سامنے کھڑا ہوا، ان کا نام پوچھا، انہوں نے اپنا نام بھی بتایا اور میں بھی پہچان کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں حتیٰ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے، انہوں نے اپنے والد کا نام بھی بتایا، میں میری پہچان کیا، ان میں نے تھی۔ اس کے بعد کہتا ہے امام تشریف لے جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، میرا دل بہت مطمئن ہوا ہے، آپ دوبارہ کب تشریف لائیں گے؟ کہنے لگا میں نے ان سے کہا کل اور حاجی بھی آئیں گے، آپ سے مل کر سب خوش ہوں گے، آپ دوبارہ کب آئیں گے؟ عزیزان محترم، جو لوگ عزا کے اندر اپنے دلوں کو واقعی امام کے حضور لے جا سکتے ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں۔ امام نے کہا جب تم ہمارے چچا عباس کے مسائل پڑھو گے، جب تم ہمارے چچا عباس کے مسائل پڑھو گے تب ہم آئیں گے۔ کہنے لگا جب اگلا دن آیا اور مجھے یہ سارا واقعہ سمجھ میں آیا تب میں نے غور کیا کہ اچھا یہ تو امام تشریف لائے، مجھے تو امام تشریف لائے۔ اس کے بعد کہنے لگا میں نے اس آخری جملے پہ غور کیا کہ جب تم ہمارے چچا عباس کے مسائل پڑھو گے، تو کہنے لگا کہ جب تمام حاجی آ گئے تو انہوں نے طے کیا کہ آج رات مجلس ہونی چاہیے۔ کہتا میں نے کچھ نہیں کہا کسی سے کہ بھائی آج مجلس ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ان لوگوں نے کہا کہ مجلس ہونی چاہیے۔ کہنے لگا جب مجلس ہوئی تو مجلس کے اندر میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں جا کے مولا ابوالفضل کے مسائل پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا،
اتنے مسائل موجود ہیں. تو کہنے لگا میں نے دیکھا کہ ذاکر نے مولا ابوالفضل کے مسائل پڑھنا شروع کر دیے. تو کہنے لگا میری نظر دروازے کے اوپر لگی ہوئی تھی کب میرے مولا تشریف لائی. کہتا ہے میں نے دیکھا جب مسائل چل رہے تھے تو وہ سید السردار خیمے کے اندر تشریف لائے. میں نے کہا میں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہوں کہ تمہارے وقت کے امام آئے ہیں. کہنے لگا مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر طاقت نہیں ہے. وہ تشریف لائے, وہ مسائل پہ بیٹھے رہے, مسائل سنے, گریہ کیا اور اس کے بعد تشریف لے گئے. اذان محترم کہ میں جسارت کر کے مسائل پڑھ لوں آپ کے سامنے. آپ روڈ کے اوپر بیٹھے, آپ مشکلات میں سے ہیں, آپ میں سے بعض کو شاید پیاس لگ رہی ہوگی, بعض کو بھوک لگی ہوگی, شاید بعض کو گھر میں آ رہا ہوگا ہم کب واپس جائیں گے نہیں معلوم, کل مجھے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے. میں کہوں گا تھوڑی دیر کے لیے صبر کر. آپ ایک قوم کو مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے اور اپنے صبر کے ذریعے سے کامیابی نصیب ہوتی ہے. صبر کرنے جس طرح سید الشہداء نے ہمیں صبر سکھایا. مولا سید الشہداء نے کربلا میں جسم قربان نہیں کیے, محبتیں قربان کی. محبتوں کو قربان کرتے ہوئے سید الشہداء یہاں تک آئے. مولا ابوالفضل العباس کو قربان کیا. مولا ابوالفضل العباس کی قربانی عجیب قربانی تھی. اس قربانی کے نتیجے میں کیا حاصل ہو رہا تھا؟ کیا سید الشہداء نے جھیلا ہے مولا ابوالفضل العباس کی قربانی کا؟ پتہ نہیں کیوں عزیز میرا بار بار دل چاہ رہا ہے مولا ابوالفضل العباس کی جگہ حضرت علی اکبر کے مسائل پڑھ لی. شاید جوان کا لاشا سامنے ہے, پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مولا ابوالفضل العباس کی شان میں بس ایک جملہ عرض کروں گا, پھر مولا حضرت علی اکبر کے مسائل کی طرف آتا ہوں. ایک جملہ ہم لوگ پڑھنے والوں کو پتا ہوتا ہے سید الشہداء کا کون سا جملہ مستند ترین جملوں میں سے ہے. کس جملے کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ سید الشہداء نے کہا ہے؟ سید الشہداء کی جملات گنے ہوئے جملات ہیں جن کے بارے میں یقین ہے کہ سید الشہداء نے کہے ہیں. ان جملات میں سے ایک جملہ ہے جو مولا ابوالفضل کے علم کو گرتا ہوا دیکھ کر کہا, الآن انکسر ظہری, اب میری کمر ٹوٹ گئی. سید الشہداء کی اس جملے کی گہرائی کو سوچو. سید الشہداء کہہ رہے اب میری کمر ٹوٹ گئی. سید الشہداء نے جو جملے ارشاد فرمائے کربلا کے میدان میں, غم انگیز ترین جملے حضرت علی اکبر کی رخصتی پر کہے. سب سے زیادہ غم والے جملے سید الشہداء کے مجھے لگتا ہے حضرت علی اکبر کی رخصتی کے اوپر. حضرت علی اکبر کی رخصت ہونے کا منظر عجیب منظر ہے. علامہ ذیشان درجوادی بہت خوبصورت بیان فرماتے تھے اس معاملے کو. ہم سب کے پاس ایک روایت ہے, اذان محترم پوری توجہ مسائل کی طرف رکھیے گا. مجھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور عرض کرنا ہے کہ مولا یہ اطہار ہے, یہ پرخلوص ہے. آپ کا خلوص بہت کچھ تبدیل کرے گا. آپ کا خلوص نظر لطف اہل بیت کو لے کر آئے گا. علامہ ذیشان درجوادی کہتے ہیں حضرت علی اکبر جب خیمے سے نکل رہے تھے, ہمارے پاس روایت موجود ہے 7 دفعہ پردہ اٹھتا تھا, 7 دفعہ پردہ گرتا تھا. جب بھی نکلنے لگتے تھے کبھی کوئی ایک بیوی تھام لیتی تھی بھیا کہہ کر, کبھی کوئی بیٹا کہہ کر. کہتے جب آخری دفعہ خیمہ اٹھا اور کسی نے پیچھے سے حضرت علی اکبر کو بلایا تو استفادہ کرتے ہیں روایت میں لکھا ہے کسی نے اکبر کی ابا کا دامن پکڑا تو کہا یہ کوئی عورت نہیں ہوگی, یہ کوئی بچی ہوگی, یہ کوئی بچی ہے جس نے حضرت علی اکبر کا دامن پکڑا ہے. حضرت علی اکبر باہر نکلے ہیں, خیمے سے تشریف لائے ہیں سید الشہداء کے سامنے. سید الشہداء نے علی اکبر کو دیکھا ہے. ایک جملہ سید الشہداء کا مشہور معروف جملہ جو حضرت علی اکبر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے, حضرت علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر دشمن کی طرف جانے سے پہلے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا, چاہتا ہوں تمہارا منظر میری آنکھوں میں رہے. اس جملے میں عجیب حسرت ہے, لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور جملہ بھی ہے. ہمارے پاس مسائل کے اندر جملہ موجود ہے, جب حضرت علی اکبر الوداع کہہ کر آگے بڑھے تو تھوڑی دیر میں پیچھے دیکھا مولا تشریف لا رہے ہیں پیچھے. علی اکبر
فرمایا بیٹا تجھے الوداع کہنا سخت ہے، میرے باپ کے لیے سخت ہے۔ مختصر کرو مسائل کو، حضرت علی اکبر زمین پر گرے ہیں۔ اب ہمارے پاس دو روایت ممکن ہوں، یا تو حضرت علی اکبر نے کہا ہے بابا میری مدد کو آئیے، یا کہا ہے بابا آپ کو میرا آخری سلام۔ مجھے لگتا ہے مشکل ہے حضرت علی اکبر نے کہا ہو بابا میری مدد کو آئے، چونکہ ان کو پتہ کہ یہ میرا بوڑھا باپ ہے، کیسے مدد کو آئے۔ ہمارے پاس یہ جملہ مسائل کے اندر ہے، تو عجیب جملہ ہے۔ اگر سید الشہداء سے منسوب ہوا ہے، سید الشہداء علی اکبر سے کہتے ہیں بیٹا باپ کو آواز دیتے رہو، تمہارے باپ کو اب کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ خدا حضرت علی اکبر کی محبت کا اظہار کروا رہے سید الشہداء سے۔ اس کے بعد سید الشہداء حضرت علی اکبر کے پاس پہنچے، علی اکبر کی لاش پر پہنچ کر ایک جملہ سید الشہداء نے کہا جو میرے جیسے پڑھنے والا کہتا ہے اس کے لیے تو قسم کھا سکتا ہو کہ علی اکبر کے لیے سید الشہداء نے کہا ہے۔ مستند روایات کے اندر موجود ہے، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ سید الشہداء کے جملے کو پہچاننے کے لیے۔ سید الشہداء علی اکبر کے لاش پر پہنچے اور اس کے بعد فرمایا وہ الگ دنیا بعدک العفا، اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے، علی اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگارہ تجھے واسطہ ان آنسوؤں کا، تجھے سید الشہداء کے مصائب کا واسطہ اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار ہم کسی مقصد کے ساتھ، کسی ہدف کے ساتھ اس مشکل اور اس معرکے کے اندر داخل ہوئے ہیں، تجھے واسطہ تجھے رحمت واسعہ کا ہماری مشکل کو آسان فرما۔ اے پاک پروردگار ہم جانتے ہیں اس مرحلے میں ہمیں صبر درکار ہے، تجھے سید صابرین کا واسطہ ہمیں صبر کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں پتہ ہے کہ ہم دشمن کے مقابلے میں نظم و ضبط دکھائیں گے، صبر دکھائیں گے، ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ تجھے سید الشہداء کے اصحاب باوفا کا واسطہ ہمیں وفا، حمایت، حق کی نصرت کی طاقت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، یہ حق کے وہ سرائے کربلا منتصر مہدی آپ کے گھر میں ہے، مظلوم انسان جس کو ظالموں نے جیل کے اندر رکھا ہے، جس کے اوپر ٹارچر ہوئے ہیں، جس کے لیے مصیبتیں ہوئی ہیں، مجھے نہیں معلوم، میرے دوست مجھ سے کہتے کہ اس کا نام دوں یا نہ دوں، لیکن میرے دل نے کہا مجھے اس کا نام لینا چاہیے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار آپ حق اسرائے کربلا ان مظلوموں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ کسان محترم نہیں معلوم ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہماری کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، ہماری کتنی خواتین بیوہ ہوئی ہیں، کتنی مائیں جو شہید کی مائیں ہیں، کتنی بہنیں جو شہید کی بہنیں ہیں۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما، ان شہداء کو اعلیٰ ترین مقامات نصیب فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، ان کے مقابلے میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طاقت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں، پاک پروردگار تمام دعائیں تو سید و سردار کی ہیں۔ ظاہر محترم ہم ان چھوٹے چھوٹے امتحانوں سے گزریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ خدا ہمیں ان کے رخ انور کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ تمام امتحانات ان کی نصرت کی تیاری کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست نابود فرما۔ اے پاک پروردگار مملکت بحرین میں اہل بیت کے چاہنے والوں پہ ظلم ہوا ہے، پاک پروردگار بحرین کے مومنین کو فتح و عزت و نصرت نصیب فرما، جن ظالموں نے ان پہ ظلم کیا قابل ہدایت نہ ہو تو واسطے جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار ایک دعا کے ساتھ یہاں پر ختم کروں گا، خدایا اگر تو نے ہمارے دلوں میں خلوص دیکھا ہے، اس مجمع کے دلوں میں خلوص دیکھا ہے، پاک پروردگار ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ایسا نہیں محترم یہ مجلس اختتام پذیر ہوئی، جس قوم نے شہادت کو طلب کیا ہے اسے کوئی نہیں ہرا سکے گا، کبھی نہیں ہرا سکے گا۔
شہادت طلب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آپ کو دھمکی دے کہ ہم جان سے مار دیں گے، آپ کہیں گے ہم اللہ کی راہ میں مرنے کو تیار ہیں۔ کوئی کہے تمہیں لوٹ لیں گے کہ ہم جان دینے کو تیار ہیں، لوٹنے کی کیا حیثیت ہے؟ اگر آپ کے پاس شہادت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ شہادت کا احترام کریں گے، آپ کو سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اپنے اس عزم کے اظہار کے لیے کہ ہم بدنوں کے لیے روح کو قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنی قربانیوں سے لرزا سکتے ہیں، شہادت کی اہمیت کے وضوح کے لیے دشمن کے سامنے ثابت کرنے کے لیے کہ ہم جان دینے کو تیار ہیں۔ شہادت 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 شہادت۔ آپ نے صبر کیا، آپ نے تحمل کیا، آپ نے عزت کے پیغام کو دریافت کیا۔ ایک دفعہ سید الشہداء کا پیغام دوبارہ دوہرا لیجیے، ہیہات من نصر اللہ، ہیہات من نصر اللہ، ہیہات من نصر اللہ، ہیہات من نصر اللہ۔ اور سب کا سب حاصل کیا ہے نعرہ حیدری سے، سب کا سب نعرہ حیدری سے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایک دفعہ آپ کا علی علی کہنا کچھ اور نتیجے دے گا، نعرہ حیدری، علی 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 مدد حق ہے، نعرہ حیدری، علی 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 مدد حق ہے۔ مومن جیسے آپ تشریف ایسے بیٹھے ایسے بیٹھے ہمارے برادر سلطان نوحہ پڑھیں گے، اس کے بعد اسی انداز کرام سب سے پہلے خدا متعال کے انتہائی شکر گزار ہیں، اس نے ہمیں حق کی خاطر مقابلے کے میدان میں اترنے کی سعادت نصیب کی۔ خدا متعال کے انتہائی شکر گزار ہیں، اس نے ہمیں سید الشہداء کی بارگاہ سے متصل قرار دیا۔ اس خدا کے شکر گزار ہیں جس نے حسینیت کا پیغام ہمیں سیکھنا، اس پر عمل کرنا سکھایا۔ خدا متعال کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پرچم حسینیت کی سائے میں ہمیں شہادت نصیب کرنا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد کا۔ پروردگار عالم نے تمام قوموں کو ذمہ داریوں سے نوازا ہے۔ خدا متعال نے کسی کو عبث خلق نہیں کیا ہے۔ خدا متعال نے اگر ایک ذرہ بھی خلق کیا ہے تو اس کا کوئی ہدف موجود نہیں ہے۔ اگر خدا مٹی کے ذرے کو بھی ہدف سے خلق کرتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم کو بھی ہدف خلق کرے؟ ہر قوم ایک ہدف لے کر خلق ہوئی ہے، ہر فرد ایک ہدف لے کے خلق ہوا ہے، اور پاکیزگی کام کی ہے کہ جو اعلیٰ ترین ہدف ہو خدا اس کے لیے اعلیٰ ترین قوم منتخب کرے اور ہمیں اور آپ کو اس قوم کا حصہ قرار دے۔ خدا متعال نے ہمیں حسینیت کا پیغام دیا، اس حسینیت کے پیغام کو لے کر ہم نسلوں سے لے کر چلیں، اور آج الحمدللہ رب العالمین 1400 سال ہو گئے ہیں سید الشہداء کی شہادت کو، لیکن پرچم حسین اس قوم کے ہاتھ میں، اس قوم نے پرچم اعزا کو بلند کیا ہے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہے۔ ہم اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لاتے ہیں اور درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ذمہ داری کا تقاضا کیا۔ آپ ہم کربلا کے واقعے کو بچپن سے سنتے آئے ہیں اور ہم جانتے ہیں اس کربلا کے اندر جہاں عظمت ہے وہاں بعض انسانوں کی پستی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کو ہمیں اچھی طریقے سے پتا ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر تشریف فرما تھے، عبید اللہ بن زیاد کے دارالامارہ کے اندر چند لوگ موجود تھے، حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، لیکن اس موقع پر لوگ ہوشیاری اور اس غیرت کا مظاہرہ نہ کر سکے جو سید الشہداء کے لشکر میں جانے کے لیے ضروری تھی۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کچھ خواتین آئیں اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم یہاں پہ کیا کام کر رہے ہو، تمہیں یہاں پہ آنے کی کیا ضرورت ہے، عبید اللہ بن زیاد تمہیں قتل کر دے گا۔ کچھ عورتیں آئیں اپنے بچوں کو لے کر چلی گئیں، کچھ عورتیں آئیں اپنے شوہروں کو لے کر چلی گئیں، اور اس موقع پر سید الشہداء کا سفیر تنہا رہ گیا، مسلم بن عقیل تنہا رہ گیا۔ یہ قوم 2 دن پہلے تک 18,000 سے زیادہ خط سید الشہداء کے نام لکھ چکے تھے، لیکن این موقع کے اوپر جب ان کا امتحان ہوا ان کو بیداری دکھانی چاہیے تھی، وہ بیداری نہیں دکھا سکے، وہ اپنے امتحان میں نعوذ باللہ بدقسمتی سے ناکام ہو گئے۔
اور عزیزان محترم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کے سامنے امتحان ہے، اب آپ امتحان کے سامنے آئے۔ مجھے یاد ہے ہم لوگ تقریباً ہر مجلس کے بعد خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں دین کی راہ میں شہادت نصیب کر۔ ہم نے دعا کی ہے، ہم میں سے تقریباً ہر شخص نے مجلسوں کے بعد نمازوں کے بعد خدا سے دعا کی ہے، خدایا ہمیں امام وقت کے آوان و انصاب میں قرار دے دے۔ ہم نے دعا کی، شاید ان دعاؤں کے صدقے میں ہمیں نصرت امام کی لذت چکھنے کا ایک موقع ملا، ایک موقع ملا۔ اذان محترم، یہ خود ایک عجیب مطالعہ ہے کہ اذان نے ہمیں کیا دیا ہے۔ سید الشہداء کی اذان نے ہم کمزوروں کو طاقت دی ہے۔ آپ اور میں انفرادی طور پر کمزور ہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں، لیکن آج جب حسینیت کے نام پر یہ ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں، 10,000 لوگ جمع ہوتے ہیں، اس حسینیت کے اجتماع نے ہمیں طاقت دی۔ سید الشہداء کے غم نے ہمیں عظمت دی ہے، ہمیں فخر کہ سید الشہداء کا غم ہمیں نصیب ہوا۔ اگر سید الشہداء کا غم نصیب نہیں ہوتا، نہیں معلوم ہم لوگ کتنے کمزور رہ جاتے، دشمن ہمیں پامال کر دیتے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کسی کو وقت کے امام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ ایک موقع پر امام سے کہتا ہے کہ مولا آپ ہمیں دعا فرمائیے۔ مولا ایک عجیب جملہ بیان فرماتے ہیں اگر ہماری دعائیں تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو تمہارے دشمن تمہیں کچل دیتے۔ ہم نے تمہاری حفاظت کی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کل پرسوں کے دن تک کہ ہماری قوم اتنی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، کہاں سے جوانوں کے اندر کی طاقت آئی؟ کوئی نظر لطف ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے سید الشہداء کی کوئی نظر لطف ہوئی ہے امام زمانہ علیہ السلام، اور اس نظر لطف کے نتیجے میں یہ اتحاد پیدا ہو گیا، یہ یکجہتی پیدا ہو گئی۔ اور عزیزان محترم، بہت ساری چیزیں آج آپ سے کہنے کے لیے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے اور آپ انتہائی کریٹیکل جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ بہت کم قوموں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی عزت کو لے کر ثابت کریں، اور جس قوم کو یہ موقع ملے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے موقع کے اوپر وہ انجام دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الأراضین، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ ایک موقع ملا کہ تم جو دعویٰ کر رہے تھے کہ نصرت امام کرو گے، تم جو دعویٰ کر رہے تھے کہ زمین اور زمان میں ادھر سے ادھر جاؤ گے نصرت امام کے لیے، یہ بتاؤ تم 2 رات کا امتحان دے سکتے ہو؟ ہم نے خدا سے دعا کی، خدا نے ہمیں ایک امتحان کے اندر رکھا ہے، اور اس امتحان کے ذریعے سے کوئی ہم سے سوال کر رہا ہے کیا تم میں اتنا نظم و ضبط ہے؟ کیا تم میں اتنا صبر ہے؟ کیا تم نظم و ضبط اور صبر کا مظاہرہ کرو گے؟ اور میں آپ کی خدمت میں ایک دین کا طالب علم ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں، عزیزان محترم، قومیں اسی طرح عزت حاصل کرتی ہیں،
قومیں اسی طریقے سے مقام حاصل کرتی ہیں. آپ آج اس امتحان میں ضرور ہو جائیے. میں نہیں کہہ رہا کل کوئی امتحان نہیں ہوگا، نہیں، امتحان ہوگا، بڑا امتحان ہوگا، لیکن آپ کو اور عزت ملے گی. آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں. میں کسی بات کو چھپانے کی کوشش نہیں کروں گا. ہم پرفخر قوم کی پرفخر افراد ہیں. ہمیں فخر ہے اپنی تاریخ کے اوپر. ہمیں فخر ہے کہ شہید اول ہماری قوم کے اندر، ہمیں فخر ہے شہید ثانی ہماری قوم کے اندر، ہمیں فخر ہے کہ ہماری قوم نے ہمیشہ سید الشہداء کی ازا کے نام پر قربانیاں دی. ہمیں اس میں فخر ہے. ہمارے دشمنوں نے ہمیں پامال کرنے کی کوشش کی ہے تو ہم نے مقابلہ کیا. ہمیں فخر ہے. سر صغیر کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے. اور آج اگر ہمارا ایک اور شہید دنیا سے گیا ہے، ہمیں شہادت کے اوپر غم نہیں ہے. ہمیں اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہے. اور ذمہ داری یہ کہ مظلوم کی دفاع کے لیے آئیں گے. آپ جو کام کریں گے آپ سے سوال ہو جائے گا. اور یقین فرمائیے عزیزان محترم، شاید میں اور آپ احساس نہ کرتے ہوں، قوموں کے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے قومیں مارکے کے اندر ہوتی ہیں، قوموں کو پتہ نہیں ہوتا. جو لوگ جنگ بدر کے اندر تھے سب کو نہیں پتا تھا کہ ہم جنگ بدر کے اندر کتنی بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں. آپ بھی ایسے